السلام علیکم۔ یونانی کیئر چینل میں آپ سبھی لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ادلۂ نبض کے بارے میں پڑھیں گے۔ ادلۂ نبض شروع کرتے ہیں ہم کیا ہے۔ ادلۂ نبض، اس کی سب سے پہلے ہم لفظی میننگ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ادلہ کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ تو ادلہ کے جو معنی ہوتے ہیں وہ دلائل کے معنی ہوتے ہیں، یعنی دلیلیں جو ہوتی ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں دلیلیں یا دلائل۔ اسی مناسبت سے ہم اس کو جو ہے دلائل نبض بھی بولتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام اجناس نبض بھی ہے۔ اب یہ ادلۂ نبض کس چیز پہ دلالت کرتا ہے؟ تو یہ ہمارے بدنی حالات پہ دلائل کرتا ہے۔ آئیے اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کیا ہے۔ ادلۂ نبض سے مراد نبض کے تعلق سے وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعہ بدن کے حالات معلوم کیے جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ بدن کے حالات معلوم کیے جاتے ہیں، اور ان کی جو تعداد ہے، ادلۂ نبض کی تعداد کتنی ہے؟ وہ ہے 10۔ اس میں سب سے پہلے کون کون سے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا ہے مقدار انبساط۔ ادلۂ نبض میں پہلا ہے مقدار انبساط، کوالٹی آف ایکسپینشن آف پلس۔ دوسرا ہے کیفیت قرا، فورس آف پلس، زمانہ حرکت، ڈیوریشن آف مومنٹ، زمانہ سکون، ڈیوریشن آف ریسٹ پیریڈ، قوام اعلیٰ، کنسسٹنسی، خلا و امتلا، بلڈ ویلوم، ملمس، ٹیکٹیشن، استوا و اختلاف، اور نظام و عدم نظام، اور وزن۔ یہ 10 جو ہم نے پڑھا ہے یہ کیا ہے؟ ادلۂ نبض ہیں، اور ان کی تعداد 10 تھی۔ اب اس میں ہم ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ مقدار انبساط کیا ہے، کیفیت قرا کیا ہے، ان سب کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں مقدار انبساط تک۔ مقدار انبساط سے کیا مطلب ہے کہ جب نبض حرکت کر رہی ہوتی ہے تو اس دوران نبض کی لمبائی کیا ہے، اس کی چوڑائی کیا ہے، اس کی گہرائی کیا ہے، یعنی گہری ہے یا ابھری ہوئی ہے، تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے ہم مقدار انبساط میں پڑھتے ہیں۔ اور اس کی جو وفرت قسمیں بنتی ہیں وہ 9 بنتی ہیں، کیونکہ لمبائی کے اعتبار سے 3، چوڑائی کے اعتبار سے 3، اور گہرائی کے اعتبار سے 3۔ تو سب سے پہلے ہم ان کی اقسام کو دیکھ لیتے ہیں کون کون سی اقسام ہیں۔ تو مقدار انبساط میں لمبائی کے اعتبار سے جو نبض ہے وہ پہلی ہے نبض طویل۔ طویل کا مطلب ہوتا ہے لمبا، یعنی کہ اس میں نبض لمبی محسوس ہوگی۔ نبض قصیر مطلب چھوٹا، اس میں جو ہے نبض جو ہے شارٹ محسوس ہوگی۔ اور نبض معتدل، یعنی ان دونوں کے بیچ کو جو نبض محسوس ہوگی وہ نبض معتدل ہوگی، نہ زیادہ لمبی ہوگی نہ زیادہ چھوٹی ہوگی۔ اگلی ہماری جو ہے لمبائی کے اعتبار سے ہو گیا، چوڑائی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ چوڑائی کے اعتبار سے بھی 3 ہے، نبض عریض یعنی کہ یہ چوڑی ہوگی زیادہ، اور نبض ضیق یعنی یہ نیرو پلس ہوگی، اور ان دونوں کے درمیان میں جو نبض محسوس ہوگی اس کو ہم نبض معتدل بولتے ہیں۔ گہرائی کے اعتبار سے بھی 3 ہیں، اس میں نبض مشرف یعنی کہ یہ کیا ہے؟ ایلیویٹڈ پلس ہوگی، اور نبض منخفض اور نبض معتدل، یہ ڈپریسڈ پلس ہے، یہ ابھری ہوئی پلس ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو نبض ہوگی وہ نبض معتدل کہلائے گی۔ تو یہ ٹوٹل 9 اقسام ہیں، لمبائی کے اعتبار سے 3، چوڑائی کے اعتبار سے 3، اور گہرائی کے اعتبار سے 3۔ اب ایک ایک کر کے ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہیں۔ سب سے پہلے لمبائی کے اعتبار سے جو نبض طویل ہے یعنی پلس لانگس، ایک تندرست اور طبیعی شخص کے نبض سے نسبتاً لمبائی میں نبض کا زیادہ ہونا، یعنی 4 انگلیوں تک یا اس سے بھی زیادہ قوی ہونا نبض طویل کہلاتا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ایک تندرست اور طبیعی شخص ہے، نارمل شخص ہے، اس کی نبض سے زیادہ نبض کا لمبائی میں نبض کا زیادہ ہونا، یا 4 انگلیوں سے اگر ہم نبض کو چیک کر رہے ہیں تو 4 انگلیوں تک یا اس سے بھی زیادہ قوی ہے تو ہم اس کو نبض طویل کہیں گے۔ دوسری ہماری نبض ہے نبض قصیر، یعنی کہ شارٹ پلس۔ اگر اس کی لمبائی 2 انگلیوں سے کم ہوگی تو یہ نبض قصیر ہوگی، 2 انگلیوں سے کم ہوگی تو نبض قصیر ہوگی۔ نبض معتدل، اگر اس کی لمبائی 2 انگلیوں تک ہی رہے تو یہ جو ہے نبض معتدل کہلائے گی۔ اگلا جو مقدار انبساط میں ہے وہ ہے چوڑائی کے اعتبار سے۔ اب چوڑائی کے اعتبار سے 3 نبض ہے، نبض عریض، نبض ضیق، نبض معتدل۔ نبض عریض چوڑی نبض جو کہ انگلی کی نصف
پورے سے زیادہ ہو، نصف کا مطلب آدھا ہوتا ہے، جو انگلی کا آدھا پورا ہے اس سے زیادہ ہوگی تو نبض عریض کہلائے گی۔ نبض ضیق یعنی کہ نیرو، جس کی چوڑائی نصف پورے سے کم ہو، انگلی کا جو نصف پورا ہے یعنی آدھا پورا ہے اس سے کم ہوگی تو نبض ضیق کہلائے گی۔ اور نبض عریض اور ضیق کے درمیان جو نبض ہوگی وہ نبض معتدل کہلائے گی۔ تو اس میں ایک اور بچا ہے گہرائی کے اعتبار سے۔ گہرائی کے اعتبار سے بھی نبض 3 ہیں، جس میں پہلی نبض ہے نبض مشرف یعنی کہ ایلیویٹڈ پلس۔ وہ نبض ہے جس کے اجزاء بلندی میں معتدل سے زیادہ بلند محسوس ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسی نبض ہوگی جس پہ انگلی رکھتے ہی وہ جو ہے اس کا جو وہ ٹچ کرنے لگے گی انگلی کو، اس کو دبانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ابھری ہوئی نبض جو ہوگی وہ نبض مشرف کہلائے گی۔ اور نبض منخفض یعنی کہ ڈپریسڈ پلس، وہ نبض جو نیچے ہوگی، پست ہوگی، اس کو نبض منخفض بولتے ہیں۔ اور نبض معتدل، نبض مشرف اور منخفض کے درمیان جو نبض ہوگی ان کو نبض معتدل کہیں گے۔ اب ان چاروں نبض کو کس طریقے سے دیکھیں گے، جیسے چاروں انگلیوں کو نبض پر اس طرح رکھیں گے کہ دباؤ نہ پڑے، صرف اوپر سے ہی رکھیں گے، ہاتھ پہ یا نبض پہ دباؤ نہ پڑے۔ اگر نبض انگلیوں کے بغیر دباؤ کے چھونے لگے، یعنی کہ ابھری ہوگی تو بنا دبائے ہوئے چھونے لگے گی، تو ایسی نبض جو ہوگی نبض مشرف کہلائے گی۔ اور اگر محسوس نہ ہو تو انگلیوں کو دبایا جائے اور آبزرو کرتے جائیں، اگر نبض درمیان میں محسوس ہو تو وہ نبض معتدل ہوگی، اور اگر فنگر کی کلائی پر دبانے سے نبض کا احساس ہوگا، یعنی زیادہ دبانے پڑے نبض کو چیک کرنے کے لیے، تو ایسی نبض جو ہوگی جو کلائی کی ہڈی کے پاس آخر میں محسوس ہوگی، تو ایسی نبض منخفض ہوگی، یعنی کہ دبی ہوئی ہوگی۔ اب ہم نے یہ 9 قسمیں پڑھی ہیں مقدار انبساط میں، یہ 9 مفرد قسمیں پڑھی ہیں، لمبائی کے اعتبار سے، چوڑائی کے اعتبار سے اور گہرائی کے اعتبار سے۔ اب ان نبض کو 9 نبض کو اگر آپس میں مرکب کیا جائے تو اس کی 27 قسمیں بنتی ہیں، یعنی کہ ان تینوں نبض کو جو ہے 9 نبض کو آپس میں ملا دیا جائے تو ان کی 27 قسمیں بنتی ہیں۔ اس میں نبض طویل، نبض قصیر، نبض معتدل، نبض عریض، نبض ضیق، نبض معتدل، نبض مشرف، نبض منخفض، نبض معتدل۔ اگر ان کو آپس میں ملایا جائے تو نبض کی ٹوٹل 27 قسمیں بنتی ہیں۔ ان 27 قسموں کو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اس کا آپ جو ہے اسکرین شاٹ لے لیجیے گا۔ پہلے یہ 9 بنیں گی، پھر دوسری یہ 9 بنیں گی، پھر یہ 9 بنیں گی، ٹوٹل 27 بنیں گی۔ اب ان 27 قسموں میں 6 قسمیں ایسی ہیں جو بیان کی جاتی ہیں، جو خاص ہیں اور ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں پہلی جو نبض ہے نبض عظیم، جس کو بولتے ہیں بگ پلس۔ اب نبض عظیم کے لیے کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے، اور جو ہم نے مقدار انبساط میں جو 27 قسمیں 9 قسموں کو آپس میں ملا کر کے 27 قسمیں بنائی تھیں، ان میں سے کون سا کرائٹیریا ایسا ہوگا جو نبض عظیم کو پائے گا؟ تو نبض طویل ہونا چاہیے، یعنی کہ لمبی ہونا چاہیے، عریض ہونا چاہیے، اور مشرف، یعنی نبض طویل، نبض عریض اور نبض مشرف کو ہم نبض عظیم کہیں گے۔ دوسری چیز، اس میں دوسری جو نبض آئے گی وہ نبض صغیر۔ 27 قسموں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں، 6 قسمیں جو ہیں ہم پڑھیں گے، اس میں جو خاص ہیں نبض عظیم دیکھ لیا ہم نے، نبض عظیم کے لیے کرائٹیریا دیکھ لیا۔ اب نبض صغیر کے لیے کون سا کرائٹیریا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو نبض صغیر کے لیے نبض قصیر یعنی کہ چھوٹی پلس تھی وہ ہوگی، نبض ضیق اور یعنی کہ جو نیرو پلس تھی وہ ہے، اور نبض منخفض یعنی ڈپریسڈ پلس۔ یہ جہاں یہ تینوں کرائٹیریا آپس میں ملیں گے اس نبض کو ہم نبض صغیر بولیں گے۔ اور اس میں نبض معتدل ہے۔ نبض معتدل وہ نبض جو نبض عظیم اور صغیر کے درمیان ہوگی، یعنی ابھی ہم نے پڑھا نبض عظیم اور صغیر، ان دونوں کے درمیانی جو نبض ہوگی وہ نبض معتدل کہلائے گی۔ اگلی جو ہماری ہے نبض غلیظ، چوتھی نبض نبض غلیظ، وہ نبض جو عرض اور شہوق یعنی چوڑائی اور شہوق یعنی کہ بلندی یعنی اونچائی، مشرف ہم نے پڑھا تھا، میں معیار مقررہ سے زیادہ یعنی معتدل سے زیادہ ہو تو ایسی نبض کو ہم نبض غلیظ کہیں گے۔ نبض غلیظ کیا ہوتی ہے؟ جو عرض اور شہوق میں جو ایک معیار، ایک لمٹ طے کی جاتی ہے اس سے زیادہ ہو، یعنی معتدل سے زیادہ ہو تو ایسی نبض کو نبض غلیظ کہیں گے۔ پانچویں ہماری نبض ہے نبض رقیق۔ نبض رقیق کیا ہے؟
وہ نبض جو عرض اور شہوق میں معیار مقررہ سے کم ہو، یعنی جو اس کی لمٹ ہے، یعنی معتدل سے جو معتدل بنایا گیا ہے معتدل سے کم ہو، تو ایسی نبض کو ہم نبض رقیق کہیں گے۔ اور نبض معتدل وہ نبض جو نبض غلیظ اور رقیق کے درمیان ہوگی، تو ایسی نبض کو ہم نبض معتدل کہیں گے۔ تو 27 قسموں میں سے یہ 6 قسمیں تھیں۔ پہلی تھی نبض عظیم، دوسری نبض صغیر، تیسری نبض معتدل، چوتھی نبض غلیظ، پانچویں نبض رقیق، چھٹی نبض معتدل۔ دوسرا ہمارا عدلہ نبض میں پوائنٹ تھا کیفیت قرا، یعنی فورس آف پلس، یعنی نبض کتنی ٹھوکر لگا رہی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، نبض کی ٹھوکر کو ہم معلوم کرتے ہیں کہ وہ کتنا ٹھوکر لگا رہی ہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں کیفیت قرا۔ اس کے لحاظ سے نبض کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی نبض قوی، دوسری نبض ضعیف نبض، تیسری معتدل، یعنی کہ ایک قوی ہوگی جس میں تیزی کے ساتھ ٹھوکر لگائے گی، دوسری ضعیف ہوگی یعنی اس میں کم ٹھوکر لگائے گی، اور تیسری معتدل ہوگی۔ اس کو دیکھتے ہیں۔ کیفیت قرا میں نبض کی ٹھوکر کو معلوم کیا جاتا ہے۔ اس میں ہم کیا کریں گے، نبض کی ٹھوکر کو معلوم کرتے ہیں۔ نبض پر دھیرے دھیرے انگلیوں کو دباتے ہیں۔ اگر نبض انگلیوں کو سختی سے اوپر کی طرف ڈھکیل رہی ہے یا اوپر کی طرف فورس لگا رہی ہے، تو ایسی نبض کو نبض قوی کہیں گے۔ یعنی کہ اگر ہم نبض کو محسوس کر رہے ہیں تو وہ سختی کے ساتھ اوپر کی طرف انگلیوں کو ڈھکیل دے، تو ایسی نبض کو جو ہے نبض قوی بولتے ہیں۔ اور جو نبض دبانے سے آسانی کے ساتھ دب جاتی ہے اور انگلیوں کو دور سے ٹھوکر نہیں لگاتی، یعنی دبانے سے آسانی سے دب جائے اور وہ ٹھوکر نہ لگائے، دور سے ٹھوکر نہ لگائے، تو ایسی نبض کو ہم نبض ضعیف کہیں گے۔ اور نبض معتدل کیا ہے، جو ضعیف اور قوی کے درمیان میں ہوگی اس کو ہم نبض معتدل کہیں گے۔ تو یہ ہمارا عدل نبض کا دوسرا پوائنٹ کمپلیٹ ہوا۔ اب تیسرا ہمارا ہے زمانہ حرکت، ڈیوریشن آف مومنٹ، یعنی زمانہ حرکت کے اعتبار سے بھی جو ہے نبض کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی جو قسم ہے وہ نبض سری، یعنی ریپڈ پلس، بہت تیزی کے ساتھ چلے گی، ٹیکی کارڈیا۔ نبض بطیء، سلو پلس، بریڈیکارڈیا۔ اور نبض معتدل۔ اب اس میں سری نبض کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ سری نبض وہ نبض ہوتی ہے جس کی حرکت تھوڑی مدت میں ختم ہو جائے، یعنی کہ اتنی زیادہ فاسٹ ہوتی ہے کہ نارمل نبض سے کم وقت لیتی ہے اور اس میں ختم ہو جاتی ہے۔ ڈیوریشن آف مومنٹ آف پلس بیٹ فاسٹر دین دا نارمل، یعنی نارمل سے جلدی ختم ہو جائے، تو ایسی نبض کو ہم نبض سری بولتے ہیں۔ اب نبض بطیء کیا ہے؟ نبض بطیء وہ ہوتی ہے جو اپنی حرکت کو طبعی سے زیادہ مدت میں ختم کر دے، یعنی کہ نارمل سے ٹائم سے زیادہ وقت لگے پلس کو ختم ہونے میں، تو ایسی نبض بطیء یعنی کہ سلو پلس ہوگی۔ ڈیوریشن آف مومنٹ آف پلس بیٹ سلوور دین دا نارمل، یعنی کہ نارمل سے زیادہ یہ سلو ہو جائے گی، تو ایسی نبض کو ہم نبض بطیء بولیں گے۔ اور نبض معتدل کیا تھی؟ سری اور بطیء کے درمیان کی نبض کو ہم نبض معتدل کہتے ہیں۔ اگلا ہمارا چوتھا جو عدل نبض کا پوائنٹ ہے وہ ہے زمانہ سکون۔ زمانہ سکون یعنی کہ ریسٹنگ پیریڈ۔ اب اس کو بھی جو ہے 3 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی ہے نبض متواتر۔ نبض متواتر کا جو دوسرا نام ہے نبض متدارک، نبض متقاصف۔ یہ تین ہیں، 2 نام ہیں نبض متواتر کے، نبض متدارک اور نبض متقاصف۔ اور دوسری اس میں جو زمانہ سکون میں آئے گا نبض متفاوت، اور تیسری نبض معتدل۔ اب نبض متواتر کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں 2 قرآت یعنی کہ جو 2 بیٹس ہیں پلس کی، اس کے درمیان سکون کا زمانہ تھوڑا محسوس ہوتا ہے، تو وہ نبض متواتر ہوگی۔ یعنی کہ جو پلس چل رہی ہے، ان 2 پلس کے درمیان جو ٹائم ہے وہ کم محسوس ہو، تو ایسی نبض متواتر ہوگی۔ اور نبض متفاوت کیا ہے؟ 2 قرآت کے درمیان کا زمانہ لمبا محسوس ہو، یعنی 2 بیٹس کے درمیان زمانہ لمبا محسوس ہو، تو ایسی نبض کیا کہلائے گی؟ نبض متفاوت کہلائے گی۔ اور ان دونوں کے درمیان یعنی نبض متواتر اور نبض متفاوت کے درمیانی نبض کو ہم جو ہے نبض معتدل بولتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک پوائنٹ آتا ہے کہ نبض متواتر اور سری میں فرق۔ تو ابھی نبض متواتر کا تعلق کس سے ہے؟ زمانہ سکون سے ہے، اور اس میں نبض متواتر جو زمانہ سکون سے متعلق ہے،
اس میں دو ٹھوکرے کے درمیانی زمانے کی کمی کو دیکھا جاتا ہے، اور نبض سری زمانہ حرکت میں ہم نے اس کو پڑھا ہے، زمانہ حرکت کے اندر ہم نے سری اور بتی کو پڑھا تھا، تو زمانے اور نبض سری میں زمانہ حرکت سے متعلق ہے، اس پر ٹھوکر کے زمانے کا کم ہونا معلوم کیا جاتا ہے، اس لیے متواتر دو حرکت سے معلوم کی جاتی ہے اور نبض سری ایک حرکت سے معلوم ہوتی ہے۔ فرق دونوں میں یہی ہے کہ متواتر دو حرکت سے معلوم ہوگی اور نبض سری ایک حرکت سے معلوم ہوگی۔ اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے قوام اعلیٰ، یعنی کہ کنسسٹنسی۔ ادلہ نبض میں کنسسٹنسی کیا ہوتی ہے، یعنی کہ نبض کیسی ہے، اس پر ہم اگر ہاتھ رکھ کے ٹچ کرتے ہیں تو وہ سخت محسوس ہو رہی ہے کہ نرم محسوس ہو رہی ہے، اس کے اکارڈنگ جو ہے نبض کی 3 قسمیں بنتی ہے، قوام اعلیٰ کے اندر جو ہے 3 قسمیں بنتی ہیں۔ اس میں سختی اور نرمی کو دیکھا جاتا ہے نبض کی، جس میں پہلی نبض ہے نبض صلب یعنی سخت نبض، دوسری نبض لین، تیسری نبض معتدل۔ اب نبض صلب کیا چیز ہے؟ وہ نبض ہے جو آسانی سے نہیں دبتی اور اس کو انگلیوں سے دبانے میں سختی محسوس ہوتی ہے۔ ایسی نبض جس پر ہم انگلیوں سے دبائیں تو وہ دبتی نہیں ہے اور اس میں سختی محسوس ہوتی ہے، تو ایسی نبض کو ہم نبض صلب بولتے ہیں۔ نبض لین، نبض لین کیا چیز ہے؟ وہ نبض ہے جو دبانے سے نرم محسوس ہوتی ہے، اگر انگلیوں سے دبایا جائے تو بالکل نرم محسوس ہوتی ہے اور آسانی سے دب جاتی ہے، تو ایسی نبض کو ہم نبض لین بولتے ہیں۔ اب ان دونوں کے درمیانی نبض کو، یعنی کہ نبض صلب اور نبض لین کے درمیانی نبض کو ہم نبض معتدل بولتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارا ہے خلا و امتلا۔ ادلہ نبض کا چھٹا پوائنٹ ہے خلا و امتلا۔ خلا کے معنی ہوتے ہیں اسپیس کے یعنی جگہ کے، اور امتلا یعنی بھرا ہوا، کنجیشن۔ اس کے اکارڈنگ یعنی کہ جو شرائین ہے اس کے اندر جو رطوبت موجود ہوتی ہے، اس کی مقدار کے اعتبار سے، شرائین کے اندر جو رطوبت ہوتی ہے اس کی مقدار کے اعتبار سے نبض کی جو ہے 3 قسمیں ہیں۔ نبض خالی یعنی کہ یہ خالی نبض ہوگی، نبض ممتلی بھری ہوئی نبض ہوگی، نبض معتدل ان دونوں کے درمیانی نبض ہوگی۔ اب نبض خالی کیا ہے؟ نبض خالی وہ نبض ہے جس میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے شرائین رطوبت سے خالی ہے۔ جب ہم اس کو جو ہے محسوس کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے رطوبت، شرائین میں رطوبت ہے ہی نہیں، تو ایسی نبض کو ہم نبض خالی بولتے ہیں۔ نبض ممتلی یعنی بھری ہوئی، جس نبض میں ایسا محسوس ہو جیسے شرائین کے اندر کافی رطوبت بھری ہوئی ہے، جب ہم اس کو محسوس کریں گے انگلیوں سے تو اس میں بہت زیادہ رطوبت بھری ہوئی محسوس ہوگی، تو ایسی نبض کو نبض ممتلی کہیں گے۔ اب ان دونوں کے درمیان یعنی کہ نبض خالی اور نبض ممتلی کے درمیانی نبض کو، یعنی کہ نہ بہت زیادہ بھری ہوئی محسوس ہو نہ بہت زیادہ خالی محسوس ہو، تو ایسی نبض کو ہم نبض معتدل بولتے ہیں، یعنی نبض خالی اور نبض ممتلی کے درمیانی نبض کو نبض معتدل کہا جاتا ہے۔ اگلا جو ہمارا ہے ملمس اعلیٰ یا ملمس شریان۔ ملمس مطلب ٹچ کرنے کو بولتے ہیں، چھونے کو، ٹچ کر کے احساس کرنے کو ملمس بولا جاتا ہے۔ اب نبض کی اس قسم میں جسم کی حرارت اور برودت کو معلوم کیا جاتا ہے۔ اب اس میں کیا کرتے ہیں ہم؟ حرارت اور برودت کو ملمس میں ہم دیکھتے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی نبض کی 3 قسمیں بنتی ہیں، نبض حار، نبض بارد اور نبض معتدل۔ اب نبض حار کیا ہوتا ہے؟ نبض کا مقام بدن کے دوسرے مقام سے زیادہ گرم ہوگا، یعنی کہ جہاں پہ ہم نبض کو چیک کریں گے وہ نبض کا مقام زیادہ گرم ہوگا دوسری بدن کے مقام کے علاوہ، یعنی کہ نبض کا مقام بدن کے دوسرے مقام سے زیادہ گرم محسوس ہوگا، تو یہ نبض حار ہے جو گرمی پر دلالت کرتی ہے۔ دوسری ہے نبض بارد، اور جس نبض کا مقام بدن کے دوسرے مقام سے زیادہ سرد محسوس ہو، بدن کا جو دوسرا مقام ہے اس سے زیادہ جو نبض کا مقام ہے سرد محسوس ہوگا، تو ایسی نبض بارد کہلائے گی، یعنی ہم نبض کو محسوس کریں گے تو وہ ٹھنڈی ہوگی دوسری جگہوں کے مقابلے، تو ایسی نبض جو ہے نبض بارد کہلائے گی، جو حرارت کی کمی کی دلیل ہے، یعنی کہ اس کے اندر حرارت کم پائی جائے گی، یعنی برودت کی طرف مائل ہوگا۔ اب نبض حار اور بارد یعنی کہ بہت زیادہ گرم بھی نہیں ہوگی اور بہت زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں ہوگی، تو نبض معتدل ان دونوں کے درمیانی نبض کو، یعنی کہ نبض حار اور نبض بارد کے درمیانی نبض کو نبض معتدل کہتے ہیں۔ اگلا ہمارا جو پوائنٹ ہے ادلہ نبض کا وہ ہے استوا و اختلاف۔ استوا کے معنی ہوتا ہے برابری کے یا یکساں ایک جیسا ہونا، تو اور اختلاف خلاف سے بنا ہوا ہے، خلافت سے یعنی ڈفرینٹ۔
تو اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. پہلی ہے نبض مستوی، دوسری نبض مختلف. اب نبض مستوی کیا چیز ہوتی ہے؟ نبض مستوی وہ ہے جس کے تمام اجزاء تمام باتوں میں مشابہ ہوں. مشابہ کا مطلب ہوتا ہے سملر، یعنی کہ ہر طریقے سے نبض مستوی تمام اجزاء میں ہر چیز کے سملر ہوگی. تو یہ نبض بدن کی اچھی حالت ہونے پر دلالت کرتی ہے. نبض مستوی وہ نبض ہے جس کے تمام اجزاء تمام باتوں میں مشابہ ہوں، سملر ہوں. تو ایسی نبض جو ہے بدن کی اچھی حالت ہونے پر دلالت کرتی ہے. نیکسٹ ہماری جو نبض ہے نبض مختلف، یعنی وہ نبض ہے جس کے تمام اجزاء تمام باتوں میں مختلف ہوں گے، ڈیفرنٹ ہوں گے، الگ ہوں گے. تو یہ کیا ہوگی؟ بدن کی اچھی حالت پر دلالت نہیں کرے گی. اب نبض کی جتنی اجناس ہم لوگ اوپر پڑھ چکے ہیں مقدار انبساط سے لے کر کے، تو اس میں ان کے اعتبار سے معتدل، اگر جتنے بھی ہم معتدل پڑھ کے آئے اوپر، اگر معتدل ہے تو وہ مستوی ہے. نبض کی جتنی اجناس اوپر بیان کی جا چکی ہے ان کے اعتبار سے معتدل ہے تو وہ مستوی ہے. یعنی مقدار میں معتدل، کیفیت قرار میں معتدل، زمان حرکت میں معتدل، زمان سکون میں معتدل، اور قوام اعلیٰ میں معتدل. یعنی ہر چیز میں معتدل ہے تو وہ نبض مستوی کہلائے گی. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں نظام و عدم نظام، irregular ریدم. اس میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی نبض کا اختلاف کسی ایک نظام پر قائم ہے یا کسی مقرر نظام پر قائم نہیں ہے. اس اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں جو نبض کو نبض مختلف کے تحت بیان کی جاتی ہیں. جس میں نظام و عدم نظام کے لحاظ سے نبض مختلف منتظم اور نبض مختلف غیر منتظم. اب نبض مختلف منتظم کی دو قسمیں بنتی ہیں، منتظم مطلق اور منتظم دائر. تو اس میں نبض مختلف منتظم ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ نبض ہے جس کے اختلاف ایک نظام پر قائم ہے اور وہ اسی ترتیب سے چلتا رہتا ہے. نبض مختلف منتظم کیا ہوتا ہے؟ یعنی ریگولرلی ارریگولرٹی ہے، وہ جو اس نبض میں ارریگولرٹی ہے وہ ریگولر ہے. یعنی یہ وہ نبض ہے جس کے اختلاف کا ایک نظام قائم ہے اور وہ اسی ترتیب سے یہ نظام چلتا رہتا ہے. اس کی دو صورتیں ہیں، ابھی ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ نبض منتظم مطلق اور منتظم دائر. پہلی صورت کیا ہے منتظم مطلق والی؟ پہلی صورت یہ ہے کہ صرف ایک اختلاف بار بار ہوتا ہو، جیسے ہر 3 نبض کے بعد ایک نبض شری یا بطی ہو جائے کرتی ہے. یعنی کہ تیسری 3 نبض کے بعد ایک نبض تیز ہو جاتی ہے یا سلو ہو جاتی ہے، اور یہ اختلاف جو ہے بار بار ہوتا ہے، کنٹینیو ہے، یعنی کہ ریگولرلی ارریگولر ہے. تو اس صورت کو ہم منتظم مطلق کہتے ہیں. دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ اختلافات بار بار ہوں. یہاں پہ کیا ہو رہا تھا؟ ایک اختلاف بار بار ہو رہا تھا، یہاں پہ 2 یا 2 سے زیادہ اختلافات بار بار ہوں گے تو اس صورت کو منتظم دائر کہتے ہیں. تو یہ ابھی ہم پڑھ رہے تھے نبض مختلف منتظم. اب دوسری ہے نبض مختلف غیر منتظم، یعنی کہ ارریگولرلی ارریگولر. اس میں کیا ہوگا کہ نبض ارریگولر ہی ہو جائے گی، بے ترتیب ہو جائے گی، کسی بھی طریقے سے چلنے لگے گی. یہ وہ نبض ہے جس میں شریان بغیر کسی ترکیب کے، یہاں لکھا ہوا ہے بغیر کسی ترکیب کے، یعنی کہ ارریگولرلی ارریگولر ہو جائے گی، بغیر کسی ترکیب کے مختلف قسم کی حرکت کرتی ہے. جیسے نبض کبھی کبھی تیسری ٹھوکر سخت ہو جاتی ہے، کبھی دوسری، اور کبھی چند ٹھوکر کے بعد ایک ٹھوکر سخت ہو جاتی ہے. تو اس میں کوئی ریگولر ریدم نہیں ہے، ارریگولرلی ارریگولر ہے یہ نبض. تو اس کو نبض مختلف غیر منتظم بولتے ہیں. اس کے بعد ہمارا جو 10واں ہے ادلہ نبض کا آخری، وزن. اب وزن کیا چیز ہے؟ وزن سے مراد یہ ہے کہ نبض کی دونوں حرکتوں اور دونوں سکون کو یعنی کہ 2 حرکت اور 2 سکون، ان چاروں کا مقابلہ آپس میں ایک دوسرے سے کیا جاتا ہے. تو وزن کے لحاظ سے نبض کی 2 قسمیں بنتی ہیں. پہلی قسم ہے نبض جید الوزن، دوسری ہے نبض ردی الوزن. اب نبض جید الوزن کیا چیز ہے؟ یہ وہ نبض ہے جس میں حرکت کے زمانے طبعی اور اعتدالی تناسب میں ہوں. اس میں کیا ہوگا؟ نبض جید الوزن میں یہ وہ ایسی نبض ہوتی ہے جس میں حرکت کے زمانے طبعی اور اعتدالی تناسب میں ہو، یعنی وہ نبض ہے جو عمر کے لحاظ سے ٹھیک چلتی ہو. تو ایسی نبض کو نبض جید الوزن کہتے ہیں. اگلی ہے دوسری وزن میں نبض ردی الوزن. ردی الوزن کیا ہے؟ یہ وہ نبض ہے جس میں حرکت و سکون کے زمانے طبعی نہ ہوں،
جید الوزن میں کیا تھا؟ حرکت کے زمانے طبعی اور اعتدال و تناسب میں تھے، لیکن ردی الوزن میں کیا ہے کہ یہ وہ نبض ہے جس میں حرکت و سکون کے زمانے طبعی نہیں ہوں گے۔ ایسی نبض کو ہم ردی الوزن نبض کہتے ہیں، یعنی چاروں زمانوں کے درمیان جو تناسب پایا جاتا ہے وہ طبعی نہیں ہوگا، یعنی غیر طبعی ہوگا۔ اب نبض ردی الوزن کی 3 قسمیں ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلی قسم ہے نبض مجاوز الوزن، اس کا دوسرا نام نبض متغیر الوزن۔ اب یہ ہوتی کیا ہے؟ یہ وہ نبض ہے جس کا وزن کسی ایک عمر کے وزن کے برابر ہو جائے۔ یہ وہ نبض ہے جس کا وزن کسی ایک عمر کے وزن کے برابر ہو جائے جو اس شخص کی عمر سے ملی ہوئی ہو۔ جیسے اگزامپل کے طور پہ بچوں کی نبض کا جوانوں کی نبض کا وزن جوانوں کی نبض کی وزن کے مطابق ہو جائے تو ایسی نبض جو ہوگی نبض مجاوز الوزن یا نبض متغیر الوزن کہلائے گی۔ دوسری نبض ردی الوزن کی جو قسم ہے نبض مباین الوزن۔ مباین الوزن یہ وہ نبض ہے جس میں کسی شخص کے نبض کا وزن نبض مباین الوزن یہ وہ نبض ہے جس میں کسی شخص کے نبض کا وزن ایسی عمر کے مطابق ہو جائے جو اسے ملی ہوئی نہ ہو۔ اس میں مجاوز الوزن میں کیا تھا؟ جو اس شخص کی عمر سے ملی ہوئی ہو، اور یہاں پہ کیا چیز ہے؟ جو اس کی کسی بھی عمر سے ملی ہوئی نہ ہو، تو ایسی نبض مباین الوزن کہلاتی ہے۔ جیسے بچوں کی نبض کا وزن بوڑھوں کی نبض کے مانند ہو جائے، جب بچوں کی نبض کا وزن بوڑھوں کی نبض کے مانند ہو جائے تو ایسی نبض کو ہم نبض مباین الوزن کہتے ہیں۔ ایک اور اس کی ردی الوزن کی اقسام ہے نبض خارج الوزن۔ یہ وہ نبض ہے جس کا وزن اس حد تک بدل جائے کہ کسی عمر کی نبض کے مانند نہ رہے۔ خارج الوزن یعنی کہ ایسی نبض ہوگی جو کہ کسی بھی یہ وہ نبض ہوگی جس کا وزن اس حد تک بدل جائے گا کہ کسی عمر کی نبض کے مانند نہیں رہے گی، یعنی جیسے کہ نبض مرتعش ایگزامپل ہے اس کا۔ نبض مرتعش کسی بھی عمر کے مانند نہیں رہے گی، نبض مرتعش کا اس کا ایگزامپل ہوگا۔ تو یہ تھا ہمارا ادلہ نبض، 10 پوائنٹ ہم نے کلیئر کر لیے ہیں۔ اگلا انشاءاللہ نبض مرکب پڑھیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔